جی ویلکم بیک ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور میری ٹیم کے سارے لوگ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور کوشش میں ہیں کہ آپ کو ایک اچھا اور خوبصورت پروگرام دیں، آپ سے باتیں کریں۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے ٹیلی فون کرنے کو تو آپ فون کر سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی اچھی نعت آتی ہے تو ہمیں سنا دیں، کوئی ایسی بات۔ میں آپ سے کہوں گی کہ رمضان شریف میں کوشش کریں کہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ جب آپ قرآن کو شروع سے چاہے ایک صفحہ، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا، ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے نا، آپ کو اپنے دین کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں بہت ساری معلومات خود بخود حاصل ہونا شروع ہوگی۔ کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں ایک ایک سوال کا جو جواب ہے نا وہ قرآن دیتا ہے۔ آپ اللہ کے 99 نام اگر دیکھ لیں تو ان میں بھی آپ کے ایک ایک سوال کا جواب ہے، صرف آپ کو پتہ ہو کہ معنی کیا ہے۔ اللہ کے 99 نام کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں ان کے معنی، تو آپ معنی والا قرآن خریدیے۔ اور اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ٹیلی فون ہے اس پہ بھی آپ کے پاس بہت ساری قرآن کی ایسی آیتیں ہیں جو ترجمے کے ساتھ ریکارڈنگ میں موجود ہیں، آپ سنیں، دل میں اتاریں، یاد کریں۔ آپ کو اتنا ایک تو سکون آئے گا اور آپ کے بہت ساری سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ جب تک مجھے یہ نہیں پتا تھا تو لگتا تھا کہ بہت ساری چیزوں کا ایک سے پوچھ لیا، دوسرے سے پوچھ لیا، لیکن جب قرآن کو ترجمے سے میں نے پڑھنا شروع کیا تو آگہی کے ایسے راستے کھلنے شروع ہوئے کہ مزہ آنے لگا، جانتے ہوئے کہ ہاں یہ قوم پہ کیا عذاب کیوں آیا تھا، اللہ نے یہاں کس کو کیسا راستہ بتایا۔ آپ یقین کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت۔ آپ جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے اتنا ہی آپ انجوائے کرتے جائیں گے۔ قرآن ماشاءاللہ اتنی پیاری کتاب ہے ہماری، کیونکہ ہم لوگ کی بدنصیبی پتہ ہے کیا ہے، ہم قرآن کو اس وقت اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ کیا بتاؤں، جب یا تو گھر میں میت ہو جائے سب سپارہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ قرآن کا اگر کہے کوئی کہ آئے قرآن خوانی کرتے ہیں تو لوگ، تو یہ چیزیں جو ہے نا اس پہ تھوڑا وہ قرآن کو پڑھنے کا تھوڑا سا پڑھ لیں، تھوڑا پڑھیں۔ اور رمضان شریف میں اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کو سب سے بہترین تحفہ دے سکتے ہو کہ روز ایک سپارہ پڑھ لو جب آپ کو فرصت ہو۔ آپ یقین کرو یہ بریانیاں، یہ لڈو، پیڑے، مٹھائیاں یہ ان کو نہیں ملیں گی، کیا ملے گا؟ قرآن، اگر آپ ان کے لیے پڑھ کے ان کی بخشش کے لیے دعا کرو گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم، کراچی سے فراز۔ وعلیکم السلام، میں فراز بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ فراز کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں۔ اداس کیوں لگ رہے ہو مجھے؟ نہیں اداس نہیں ہے، یار روزہ آپ کا کھلا شو ہوا ہے، ذرا ماشاءاللہ سے بہت جان پسند سے آیا۔ بولو۔ کھانا نہیں کھلایا کیا بیگم نے؟ کھانا کھایا ہے۔ تو ایسے وہاں سے ٹھنڈے بول رہے ہو۔ آج میرا اچھا ایک جی، کیمرہ ابا مین میرا ایسے ٹھنڈا تھا، اس کو اتنا ایک میں نے سوال ڈانٹا۔ ہے، ہاں میرا ایک سوال ہے۔ چل بھائی، ڈائریکٹ سوال ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے نا میرے سے بات کرنے کو؟ کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے فرمایا عقل نہ ہو تو ایسے شخص سے جانور بہتر ہے۔ تمہارے منہ میں گٹکا ہے کیا؟ نہیں، پھر کیا ہے منہ میں؟ کچھ لگ رہا ہے ایسے منہ میں کچھ ڈالا ہوا ہے آپ نے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو سوال علامہ صاحب سن لیا آپ نے؟ ریپیٹ کرو بیٹا، کیا بول رہے؟ علامہ صاحب نے کچھ دیر پہلے فرمایا تھا عقل نہ ہو تو ایسے شخص سے جانور بہتر ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے، عقل دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور جی، جو بچپن سے عقل نہیں ہے، معصوم ہوتے ہیں، وہ کیا ہے پھر؟ اچھا، جو بچپن سے جن کے پاس عقل نہیں ہے، معصوم ہوتے ہیں، ان کا کیا کہیں گے؟ دیکھیں عقل اللہ نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ اب یہ جن کے پاس عقل نہیں ہوتی بعض دفعہ وہ میرا خیال یہ مجذوب ہو معذور جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے تو نہیں بول رہے؟ جی معذوروں کی طرف جا رہے ہیں، ان معذوروں کی بھی کئی اقسام ہیں، کیونکہ یہ رب کی عطا ہے بے نا، شک بے شک۔ ٹھیک ہے۔ اور کچھ بے عقل یا جن کے پاس عقل نہیں ہوتی لیکن ان کا ربط اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے مجذوب۔ مجذوب، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ تو رب العالمین کی عطا ہے بے شک۔ کہ رب نے اس کے لیے اس کی فطرت یا اپنی قدرت قدیمی سے جانا کہ اس کے لیے یہ ہے، یعنی کہ اس کو وہ جو ہمارے پاس ایک عقل ہے وہ نہیں دی تو یہ رب کی عطا ہے، تو مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو شریعت نے مجذوب بھی کہا ہے، معذور بھی کہا ہے، اور معذور ان کی بڑی شان و شوکت بیان کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی معذور ہے تو ہم اس کو یوں کہیں کہ یہ بے عقل ہے، یا ہم کہیں کہ جانوروں سے بدتر ہے۔
قرآن نے ان لوگوں کو بدتر کہا ہے کہ عقل تو ہے لیکن عقل کا استعمال نہیں کرتے. سبحان اللہ. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہ قرآن ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 ہے. تو شاید ان کو اس کی جو تشریح ہے وہ سمجھ میں نہ آئی ہو. صحیح. قرآن تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سمجھ میں کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی، دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر. یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جی پر ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہ ہوا. اگر ہم اس بات کو لیں تو پھر یہاں پر یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ جی رب فرما رہا ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں وہ پر. تو کوئی اور بات ہوئی. میں اسی پہ رائے یہ میں تو آ رہا میرا ہوں. خیال وہ بات پوچھ رہے ہیں کہ جو بچپن سے ہی جو سمجھتے نہیں ہیں شاید وہ الگ ہے. جو یہ وہی بات ہے. میں اس طرح مزید سمجھانے کی غرض سے یاد پڑھ رہا ہوں صحیح. کہ جیسے اب رب نے فرما دیا کہ آپ نے اللہ شروع میں پڑھی تھی، یہ بتایا تھا جو جی کہ اللہ نے مہر لگا دی. صحیح. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تو اب وہ بندہ بری و ذمہ ہو گیا. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علیم بذات صدور ہے. اللہ جانتا تھا اس کی فطرت کو کہ اس نے اسلام میں آنا ہی نہیں ہے. اسی طرح جب شیطان جو ابلیس تھا کتنا بڑا عالم تھا، جب وہ جنت سے نکل گیا تو رب نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافر. پھر اگر تھا ہی کافر تو پھر جنت میں کیوں گھومتا رہا، پھر اتنا بڑا عالم کیوں بنا؟ تو بات یہاں پر بھی وہی جواب آئے گا کہ یہ رب العالمین کا علم ہے. اللہ اپنا علم سے جانتا ہے کہ یہ اس راستے پر چلے گا، پھر اس کے بعد یہ بھٹک جائے گا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ ازل سے کافر تھا. بہت تفصیل سے آپ نے جواب دیا. آپ سے اس لیے نہیں کہ آپ اس بات موضوع پہ بول چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہماری ہو چکی ہے، بھائی نے شاید مس کر دیا آپ نے کیا. اب ہم بات کرتے ہیں قرآن میں جو حکمت، عقل اور حکمت دو لفظ تھے نا جس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. اب آپ حکمت پہ کوئی بات کیجئے کہ حکمت کیا ہے، ایکسپلین کریں کہ حکمت سے مراد کیا ہے اور حکمت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکمت سے مراد ہے وزڈم، سمجھداری، دانائی. عقل کے بعد ایک لیول اور ہے حکمت کا. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ ہر عاقل شخص حکیم اور دانا بھی ہو. واہ. یعنی ہر شخص جس کے پاس عقل بھی ہے وہ حکیم بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. قرآن نے حضرت یحییٰ کے بارے میں کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو تھام لیجئے. حضرت یحییٰ پہ صحیفہ اترا تھا، اس کتاب کو تھام لیجئے. وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا صَبِيًّا، اور ہم نے بچپنے میں حضرت یحییٰ کو حکمت عطا کر دی. یعنی حضرت یحییٰ گہوارے میں تھے اور اللہ نے ان کو حکمت عطا کر دی تھی، وزڈم عطا کر دیا تھا. اور ایک یہی معاملہ مومن کے لیے یعنی ایمان والے کے لیے مولا کائنات نے فرمایا، اور رسول گرامی کا بھی غالباً یہی قول ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن. یہ جو حکمت ہے، وزڈم ہے، سمجھداری ہے، دانائی ہے، یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. ماشاءاللہ. اینما وجدہا اخذہا، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو. سمجھداری جہاں سے ملے لے لو، سمجھداری کی ایک بات بھی ملے آواز سے حاصل کر لیجیے. میں اس وقت ایک کال لے رہی ہوں، ٹھیک ہے، مائنڈ تو نہیں کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ نے بڑا اچھا روزہ کھولا ہے، لگتا ہے بڑا کھانا کھایا. میں ایسے لوگ چاہتی ہوں، ایسے جو آپ سے بات کرنی چاہ رہا تھا میں، اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ماشاءاللہ ٹرانسمیشن آپ کی چل رہی ہے، چھٹا روزہ ہو گیا ہے اور بڑا زبردست آپ کر رہی ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھ کے، اور کچھ ہنسی مذاق میں بھی آپ بہت جو ہے نا کر رہی ہوتی ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور کافی ٹائم بعد آپ کو اسکرین پہ دیکھا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ دیکھ کے. بہت شکریہ بیٹا. دعا کیجئے کہ اللہ تندرستی کے ساتھ رکھے، اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے. کسی طرح بھی میرے عوام سے، میرے ملک کے لوگوں سے میرا رابطہ رہے، کیونکہ جب انسان کسی پٹری کو چینج کرنا چاہتا ہے نا تو وہ پیار دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے سے پیار کتنا ہے لوگوں کا. اچھا آپ ایک چھوٹا سا میرا سوال تھا. جی دراصل میرے والد صاحب اور میرے بھائی، بڑے بھائی جو ہیں وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے. تو میں جب بھی ان سے ملنے قبرستان وغیرہ جاتا ہوں 2-3 دن بعد ہفتے میں جاتا ہوں. جی بیٹا. تو میں یہ دیکھتا ہوں قبرستان میں کہ خواتین بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں. جی جی. تو میں جو علامہ صاحب ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواتین قبرستان جا سکتی ہیں، اور جا سکتی ہیں تو وہ یعنی کہ کیسے جا سکتی ہیں؟ یا تو ان کے گھر میں کوئی ہو تو بہت اچھا سوال ہے بیٹا. یا خواتین جا سکتی ہیں؟ بہت اچھا یہ میرا چھوٹا سا سوال تھا. بہت شکریہ.
بہت اچھا سوال ہے بیٹا, شکریہ بہت بہت. میں علامہ صاحب سے پوچھتی ہوں, کیونکہ میں بھی جب بہت بے چین ہوتی ہوں تو میرے امی ابو جا چکے ہیں, مجھے لوگ منع بھی کرتے ہیں, میں قبرستان چلی جاتی ہوں. دیکھیے کہ ابتدائی طور پر خواتین جہاں بھی جاتی ہیں, اسلام نے ایک حکم دیا ہے کہ وہ با پردہ اور شرعی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے جائیں. اور ہمارے ہاں قبرستان جانے پر یا مزارات پہ جانے پر لوگ جو ہے نا اعتراضات کرتے ہیں کہ جی یہاں کیوں جاتی ہیں. تو میرا ایک سادہ جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر پابندی آپ یہاں پہ لگاتے ہیں نا تو آپ بازاروں پر بھی پابندی لگائیں, آپ باہر نکالنے پر بھی پابندی لگائیں, پھر یہ کہاں رہیں گی. بات یہ ہے کہ اسلام نے جو کہا ہے نا کہ قبرستان میں نہ جائیں, اگر کہیں پر منع کیا تو وجہ یہ تھی کہ اس دور کے اندر خواتین وہاں جا کے رونا, آہ زاری کرنا, آواز نکالنا, بے پردگی کرنا, تو اس طرح شور و غل کرنا, اس بنا پر تو علماء نے منع کیا ہے کہ نہ جائیں. آپ اگر کوئی جاتی ہیں با پردہ ہو کر, شور بھی نہیں کرتی, آواز بھی نہیں نکالتی, اور اپنے محرم کے ساتھ جاتی ہیں تو جا سکتی ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. مزارات پر جائیں, قبرستان میں جائیں, لیکن میں نے جو یہ حد بندی کی ہے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ جعفریہ میں خواتین کا قبرستان میں جانا کوئی پابندی نہیں ہے, بلکہ مستحب ہے, ثواب ہے, اس لیے کہ پروردگار نے قبرستان کو اور قبور کو, اہل قبور کو عبرت کا نشان بنایا ہے, عبرت کی جگہ بنایا ہے. اس لیے مرد اور خواتین دونوں کے لیے عبرت کی جا ہے اور خواتین جا سکتی ہیں, بلکہ کچھ دن بھی مقرر کیے ہیں فقہ جعفریہ, جو حدیث ہم تک معصومین کی پہنچی ہیں. ہفتے کے دن اور پیر کے دن قبرستان میں جانے کا زیادہ ثواب ہے خواتین کے لیے. تو ہفتے کے دن اور پیر کے دن یہ زیادہ ثواب ہے قبرستان میں خواتین کے لیے جانا, اور اس میں زیادہ تاکید آئی ہے کہ مرحومین منتظر رہتے ہیں. بلکہ یہاں تک روایت آئی کہ جب کبھی تم پریشان حال ہو والدین کے لیے, اب چونکہ آپ کے والدین مرحوم ہو چکے, جب بہت پریشان ہوتی ہوں وہی جاتی ہوں, میں ان کا تذکرہ کروں اس روایت سے متصل ہوتے ہوئے, چونکہ اب یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا. روایت یہ آئی کہ جب کبھی تم پریشان حال ہو جاؤ اور کوئی راستہ نہ نظر آئے, اپنے والدین کے پاس جاؤ, اور اگر انتقال ہو چکا تو ان کی قبر پہ جا کر ان سے حال بیان کرو, اور وہ قبر میں تمہارا حال سنتے ہیں اور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, کیونکہ والدین بہرحال والدین ہوتے ہیں اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہاری پریشانی حل ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر متعدد مرتبہ اپنے والدین کی قبر پہ کوئی شخص جائے, اگر کوئی پریشانی اس کی ایسی ہے, یہ وظیفہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اس کی کوئی پریشانی حل نہیں ہو رہی, اپنے والد یا والدہ اس کے مرحوم ہو گئے, جائے وہاں پر جا کے فاتحہ خوانی کرے, کچھ ہدیہ کرے, اور والد سے یہ کہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, آپ میرے حق میں, چونکہ آپ خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں, آپ والدہ سے کہیں آپ خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں, آپ میرا یہ مسئلہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے. بے شک آپ, میں تائید کروں گی اس بات کی کہ جب میں جاتی ہوں, مجھے کئی لوگوں نے منع بھی کیا, میں نے کہا جی چھوڑ دیں آپ, مجھے جانے دیں, کیونکہ میں وہاں سے, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جب میری کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں وہاں جاتی ہوں اور میرا دل مجھے خود ایسا لگتا ہے جیسے میرے ماں باپ نے کوئی مجھے بات کی ہے, کبھی امی کر لی, کبھی ابو نے کر لی. ابھی میں ایک مسئلے میں پھنسی ہوئی تھی, مجھے مدینہ جانا تھا, تو میں کل قبرستان گئی یہ پوچھنے کے لیے ابا اماں سے کہ جاؤں یا یہ ٹرانسمیشن کرتی رہوں. تو اتنا پیارا ایٹماسفیئر تھا اس وقت, میرے ابا امی کی قبر کے گرد ایک بہت بڑی باؤنڈری ہے, بالکل الگ ہمارا ایک حصہ ہے, میں وہاں بیٹھ گئی. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بادل تھے اور بہت ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی ان کی قبروں پہ, اور ہم تھوڑا پانی بھی میں اور میرا بھائی ڈال رہے تھے. تو میں نے بھائی سے میں نے کہا کہ میں آج پوچھنے آئی ہوں کہ میں کیا فیصلہ کروں, کہ میرا ٹکٹ رکھا ہے میں مدینے جاؤں یا یہاں یہ ٹرانسمیشن کروں میں ان کی K21 کی, جو میرے ان سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہوں. آپ یقین کریں کہ میرے دماغ میں آیا ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہے, اس کو بھیج دوں اپنے ٹکٹ پہ اور میں عید کے بعد چلی جاؤں, کیونکہ میرے بہن بھائی وہاں منتظر. وہ مجھے ایسا لگا جب میں امی کی قبر پہ بیٹھی تھی تو انہوں نے مجھے ایک دم سے جواب دیا. تو یہ جو آپ کی بات ہے اس کو میں خود تائید کر رہی ہوں حدیث میں آیا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. نہیں کر رہا ہوں, میں نے بھی اپنے پاس, یہ میں نے آپ کو خدا گواہ ہے کہ یہ میں نے
آپ کو جواب بتایا کہ میرے ساتھ خود کل کیا ہوا. تو میں نے کل یہ پھر فیصلہ کیا, بلکہ شاید آپ کو بھی بتایا, کل بتایا, یاد ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ابھی ٹرانسمیشن کرتی رہوں گی, کیونکہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے نا یہ میری زندگی ہے, اس سے مجھے بہت پیار ہے. سیکھ رہے ہیں, کچھ باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ بھی ہماری باتوں سے کچھ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں, جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں ڈرامے کرتی رہی ہوں, میں لوگوں کو ہنساتی رہی ہوں, دنیا میں گئی ہوں, پاکستان سے باہر دنیا بھر میں لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور بلکہ اگر میں کوئی ایسا کریکٹر کبھی کر لوں کہ جس سے ویلنش میں نے کیا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ صدر پاکستان تھے مشرف صاحب, تو یہ جو قائد اعظم صاحب کے مزار کا افتتاح ہوا, ہم وہاں گئے تو مشرف صاحب اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے, السلام علیکم زیبا شناز صاحب آپ سے ایک عرض ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوا, پریزیڈنٹ میرے ہی نہیں کھڑے. کہنے لگے بھائی میرے کو رلانے والے بہت ہیں, آپ یہ دکھی اور ولن والے رول نہیں کریں, آپ ہمیں ہنسائیں, ہم چاہتے ہیں آپ کو دیکھ کے خوش ہونا. تو اس چیز نے میرے اندر ایک جیسے جرت پیدا کی کہ ہاں زیبا شناز تمہاری شخصیت سے کوئی اچھا ایک لے رہا ہے, تو آپ غم والے اور رونے والے مت کرو, ولن والے رول نہ کرو, آپ وہ رول کرو جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. اور میں نے ویسے بھی اپنی زندگی کو یہ بنایا ہے, اپنے بہن بھائیوں سے شروع کر کے اپنی پوری فیملی اور اپنے آس پاس, میں سوچتی ہوں جب تک میں زندہ ہوں میری ذات سے دوسروں کو فائدہ اور خوش رہے. میں ہر وقت اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ میری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا, اگر کوئی مجھے دکھ پہنچا رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دے. اور میرے ناظرین سے بھی یہی گزارش ہے کہ دنیا میں دکھ دینے والے بہت ہیں, آپ پرواہ نہ کریں, آپ اپنا سارا رابطہ اس اوپر والے سے رکھے. آپ یقین کریں جب اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ میں آپ کے شہر سے قریب ہوں, خدا کی قسم آپ کی ایک ایک بات اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو اگر کسی نے دکھ دیا ہے تو اللہ کہاں کمپنسیٹ کر دیتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کسی چیز کے مستحق نہیں ہوتے, اللہ اس زیادتی کے صلے میں آپ کو کیا دے دیتا ہے, یہ تو سمجھنے پہ ہے. میں عمران باروی صاحب سے درخواست کروں گی کہ آپ کوئی کلام ہمیں سنائیں. اب بالکل, کیوں نہیں, بالکل, بسم اللہ. بسم اللہ. کل ہماری ٹرانسمیشن ہوئی ہے جی, میں اب یہ بتا دوں کہ اللہ کی رحمت اور رمضان میں کس قدر بندے کی خواہشات اور یہ ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں. جی, آج میں آپ کے سامنے وہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. وہ اس دن جو پڑھ رہے تھے نعت کل رات کے آخر عمران ٹرانسمیشن تھی, صاحب, ہاں یہ اس وقت میرے دل میں ایک خواہش تھی, میں چاہتا تھا کہ میں اپنی فرمائش کروں. لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ کلام فی الوقت ان کو یاد ہے یا نہیں ہے. اچھا, جو کلام میں سننا چاہتا تھا نا وہی کلام یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے عمران بھائی ہیں انہوں نے ایک دفعہ مجھے پتہ نہیں کون سی جگہ پہ سنایا تھا, میرے ذہن میں نہیں ہے. تو اس بات کو بھی 5-6 سال ہو گئے ہیں. اب ہم بھی مستفیض وہ میں نے وہ جو خواہش دل میں رکھی تھی, آج اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ یہ خود ہی آ گئے. تو وہ میرے خیال میں خواجہ صاحب کا کلام ہے. علامہ صاحب آپ کے دل میں جو آتا ہے آپ بات کریں. یہ ہم کوئی روایتی پروگرام نہیں کر رہے ہیں, یہ ہم K21 کے مالکان کے, اپنے ٹیم کے, اپنے پروڈیوسر کے, اپنے ہیڈ فیصل کے, سب کے شکر گزار ہیں. یہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, ہم اپنی باتیں, اپنے تجربے سچ سے لوگوں کو شاید اس طرف لائیں کہ یار بات کرو, اپنے دل کی بات کرو, اپنے ساتھ گزرے واقعات کی ہماری سنو, ہمارے ساتھیوں کی سنو, ہماری ٹیم کی سنو, کیونکہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم بجائے کسی کی غیبت میں, کسی برائی میں پڑیں, ہم اس 2 گھنٹے کو اس پیار محبت سے گزاریں کہ اگر ہمیں شکایت ہو تو لڑ لیں, جیسے میں لڑتی ہوں آپ سے, آپ دیر کرتے ہو, مجھے شکوہ ہوتا ہے, میں کیا کروں. پھر یہ کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے, یہ بچے میرے, تو اس وقت تو میرا خیال ہے یسوع مسیح کے زمانے کی تو میں ہی ہوں سب سے بڑی, تو سب ویسے ہی میری عزت کرتے ہیں, ڈانٹ دو, کچھ کر دو, ہے نا. تو یہ ساری چیز تو لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس کو آپ سمجھیں ہم اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہیں اور فرمائش کر سکتے ہیں. اور اللہ رب کریم نے ان کو اتنا معطر گلا دیا کہ یہ رسول پاک کی تعریف کرتے ہیں, تو یہ تو ہمارے لیے بڑے بڑے احترام کے قابل. وہ کلام میں بعض دفعہ تنہائی میں بیٹھ کے سنتا بھی ہوں, سبحان اللہ, وہ میں بہت پسند کرتا ہوں. ہماری اپنی زبان کا ہے, دل درد تو ماندی نہ تھی, بسم اللہ, درد جگر ایویں ہوندے. بسم اللہ عمران. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواجہ صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے, خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ, جی جی, کوٹ مٹن والے. تو علامہ صاحب کو میں نے 5-6 سال قبل یہ کلام میں نے سنایا تھا, اور آج پھر موقع جو ہے قرب میں بیٹھ کے سنانے کا
واہ واہ، میرے دل کی خواہش تھی سرائکی میں، اور سرائکی تو اتنی میٹھی زبان ہے، آپ ٹرانسلیٹ کے کر دوں سمجھ گا، میں نہیں بھی آئے سمجھائیے گا، ہاں سمجھائیں گے، ٹرانسلیشن یہ کریں گے، بالکل بالکل میں اس 2 شعر پڑھ کے اور پھر دوسرا اپنا کلام جو ہے پیش کر لوں گا، پھر حضرت اس کی جو ٹرانسلیشن آپ کو بتا دیں گے. دل درد تو ماندھی نہ تھی، دل درد تو ماندھی نہ تھی، درد جگر ایویں ہو دن، دل درد تو ماندھی نہ تھی، دل درد تو ماندھی نہ تھی، درد جگر ایویں ہو دن، ویسن گزر اصلو نہ ڈر، ویسن گزر اصلو نہ ڈر، او کے پہر ایویں ہو دن، ویسن گزر اصلو نہ ڈر، او کے پہر ایویں ہو دن، دل درد تو ماندھی نہ تھی، عشاق دے سالار و سر، کربل دے غازیاں دے صدر، عشاق دے سالار و سر، کربل دے غازیاں دے صدر، مرسل محمد دے پسر، مرسل محمد دے پسر، او جانو جگر ایویں ہو دل، مرسل محمد دے پسر، او جانو جگر ایویں ہو دن، دل درد تو ماندھی نہ تھی، 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 دل درد تو ماندھی نہ تھی، او کے پہر ایویں ہو دن. سبحان اللہ عمران، سبحان اللہ. بہت اگلا کلام بہت خوبصورت کلام ہے. ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. پتھرو تم تو ہو پتھر، مگر آقا میرے پتھرو تم تو ہو پتھر، مگر آقا میرے، گر وہ چاہے تو، گر وہ چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، گر وہ
چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ علی اکبر ہیں کراچی سے. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ آپ کی دعا. روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ جی روزے اچھے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ روزے خیریت سے پورے جا رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. آگے گرمی بھی آئے تو روزے پورے رکھنے. ٹھیک ہے الحمدللہ میں انشاءاللہ روزے پورے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اتنا گرمی کا تو محسوس نہیں. اللہ کا کرم ہے سب خیریت ہے. ہاں اور ماشاءاللہ. یہ سوال پوچھنا تھا اگر سحری نہیں کرے روزہ سو گئے روزہ نہیں رکھا تو؟ جی کیا فرمایا؟ اگر سحری نہیں کی جی 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 اور روزہ رکھ لیا جی جی تو میرا خیال ہے برداشت کر لینا. کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ بالکل بالکل. سحری کرنا سحری یہ اللہ خیر. اچھا سحری کرنا سنت ہے فرض ہے؟ ہاں یہ پوچھ لیتے ہیں. یہ بڑی پیاری بات پوچھی آپ نے کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا. اس طرح کے سوال جب کوئی کرتا ہے نا تو اس سوال نہ صرف آپ کا ہوتا ہے بلکہ اور بھی سننے والوں کو اس کا جواب مل جاتا ہے. فرمائیے. جی ہمارے پیارے علی اکبر بھائی سحری کرنا سنت ہے اور یہی سحر و افطار کے کھانے ہی تو ہیں جو ہمارے اور یہودیوں کے درمیان میں فرق پیدا کرتے ہیں. اور سحری جیسی اہم ترین سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اگر کبھی کبھار چھوٹ جائے اگر پیٹ بھرا ہوا ہے کچھ زیادہ نہیں کھایا جا سکتا تو نمک لے لیں تھوڑا سا میٹھا کوئی کھجور کھا لیں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور فوائد مل جائیں. اور اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو جب آپ کی آنکھ کھلی ہے اٹھتے ہی آپ نیت کر لیں بغیر سحری کے بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا. جی جی اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگر دیر سے آنکھ کھلی ہے تو کوئی پرابلم نہیں روزہ ہو جائے گا. بس اٹھنے کے آپ بعد کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں آیا السحور بروکن. سحری میں برکت ہے. سحری کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے سحری کر لی تو بہت اچھا ہے نہیں کریں گے تو بھی روزہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور ناظرین چونکہ ہمارے مہمان بھی آ رہے ہیں بات بھی ہو رہی ہے علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں اتنی اچھی نعتیں عمران اور زہیب نے سنائی ہیں. اس وقت میں آپ کو JDC کا چھٹے رمضان کا سحری کا پروگرام دکھاؤں گی کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد میں اس کا بھی حصہ ہوں. تقریباً پچھلے 8-10 سال سے میں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتی ہوں کہ JDC میں دسترخوان امام حسن کی خادمہ ہوتی ہوں. وہاں جا کے میں سوچتی ہوں میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے وہاں جا کے کھڑے ہونا. تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیسے سحری کھلاتا ہے پاکستان کا ایک ایسا بیٹا ظفر عباس جس کی کوشش ہے کہ لوگ ملیں بیٹھیں ایک دوسرے سے محبت بڑھے پیار بڑھے. صرف کھانا ہی نہیں کھلانا بلکہ لوگوں کا پیار کراچی کی رونقیں خوشیاں دکھائی جائیں کہ دیکھیں ایک کونے میں اتنی خوشیاں ہیں پورا کراچی چمک رہا ہے لائٹیں لگی ہوئی ہیں سب پیار محبت سے آتے ہیں ایک تھال میں سب مل کے کھاتے ہیں اور کوئی کسی سے نہ لڑتا ہے نہ غصہ کرتا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ظفر عباس بہت ہم فخر کرتے ہیں تم پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم JDC کے دسترخوان پہ ہیں. آج چھٹی سحری ہے اور چھٹا روزہ آپ اختیار کریں گے. جو رونق آپ دیکھ رہے ہیں ہفتے کی رات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بہت سارے لوگ بہت دیر میں آتے تھے لیکن آج چھٹے روزے پہ اتنی دنیا ہے کہ پوری سڑکیں قائد اعظم کے مزار کا جو راستہ ہے وہ سارا بلاک ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے اس میں جو بھی آئے وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں اور ہم ان کو بسم اللہ کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں. اور یہ جو ایک کراچی کی شان ہے پوری دنیا میں اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی سحری نہیں ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور لوگ آتے ہیں محبت پیار سے روزہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو ویلکم کرتے ہیں. دعا کیجئے کہ اس کا سلسلہ پورے پاکستان میں بڑھے.
ویلکم بیک ناظرین. آپ نے دیکھا کہ کراچی کا ایک بیٹا کتنی ہمت سے اتنے سارے لوگوں کو جمع کرتا ہے. جب اس سحری کا آغاز ہوا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب ہم نے یہ سوچا تھا کہ کراچی شہر میں مختلف جگہوں پہ لوگ روزہ کھلاتے تھے تو ہمارے ذہن میں آیا کیوں نہ جو ہے سحری کروائی جائے. ظفر بھائی کا یہ خواب تھا. ظفر بھائی نے اس خواب کو تکمیل اس طرح کیا کہ شروع میں سب مل کے ساتھی ڈبل روٹی, مکھن, جیم, جیلی, انڈے لاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو روڈ پہ روکیں اور کہیں آئے سحری کریں. اور آج دیکھیے ماشاءاللہ سے اس کا خواب کہاں تکمیل پہ ہے کہ ماشاءاللہ 30,000 کے قریب لوگ لائیو وہاں پہ آتے ہیں, کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مل بیٹھ کے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی محبت کا اظہار ہے کہ پاکستان نہیں بلکہ میرے خیال دنیا میں اتنی بڑی سحری کہیں نہیں ہوتی ہوگی. صرف نیتوں کا ہے. کل میرے ساتھ میری درخواست پہ علامہ اعجاز صاحب محسنی تشریف لے گئے اور یہ بھی ہمارا حصہ بنے. اب ہم ہمارے جو علامہ صاحب ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ آپ نے چلنا ہے مفتی زاہد اسلم صاحب, تو آپ کو کل آج سیر کروائیں گے تو آپ چلیے گا, کیونکہ میری زندگی کے جتنے اہم مقاصد ہیں نا اس میں سے ایک یہ مقصد ہے کہ مولا کے دسترخوان پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور میں وہاں جاتی ہوں. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ پاک پروردگار نے مجھے موقع دیا اور میں بڑا فخر کرتی ہوں. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں لیکن اللہ ان کو ہدایت دے. یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں, ہے نا. کوئی تو اپنے ملک کے لیے, اپنے عوام کے لیے, اپنی محبتوں کے لیے کام کر رہے ہیں, کرنے دیں. آپ اپنی دنیا میں رہیں جو اتنے زیادہ باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں جے ڈی سی نے بلڈ بینک بنا دیا ہے جہاں پہ ایسے ٹیسٹ جو مہنگے ترین ہیں, آپ جائیں وہاں ایک پیسہ آپ سے کوئی نہیں لے گا. مردہ خانہ 1,000 آدمی کا بنا دیا جہاں نہ میت کو نہلانے کا پرابلم ہے, جہاں نہ دفنانے کا پرابلم ہوگا, نہ گاڑی فری ہے, ہر چیز سروس فری ہے. پھر اس کے علاوہ جے ڈی سی نے جو ہے بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں ڈائلسس سینٹر کھول دیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس ڈائلسس کے مریض کو ہفتے میں 2 دفعہ جانا ہے, کئی ہم نے دیکھے تھے ایسے تھے جو بیچارے یوں ہی گھروں میں گھٹ گھٹ کے مر رہے تھے, پیسے نہیں تھے, تو وہ جا رہے ہیں اور وہ جا کے وہاں مفت اپنا ڈائلسس کرواتے ہیں. اس کے علاوہ اسکول کھول دیا. آپ نے دیکھا 2,000 بچوں کے انٹرویو ہوئے, ان کو وہ اسکول مہیا کر دیا ہے جو اسکول کی کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. سوئمنگ پول سے لے کے گھوڑے یہ ساری چیزیں. اور لوگوں کو چاہیے تنقید کرنے کے بجائے آئیں, مقابلہ کریں اور بہتر فضا بناتے جائیں. کراچی کو بہتر بناتے جائیں, پاکستان کو بہتر بناتے جائیں, کیونکہ آپ سب پاکستان کے بیٹے ہو. قوم بنے, ہجوم نہ بنے. اس بات پہ اب بریک لیتے ہیں اور میرا وعدہ ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ بھی آئیے اور دیکھیے انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, زیبا شناز انوار رمضان کے ساتھ آپ کے گھروں میں میں اور میری ٹیم سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جب آئیں تو ایسے آئیں جیسے گھر کے فرد آتے ہیں. یہ اور بات ہے آپ ہم لوگوں کو سحری نہیں کرواتے, لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب کریم آپ کے گھر میں رزق کی برکت دے, محبتیں دے, پیار دے. دلوں میں اگر کہیں خلش ہے, کوئی خفگی ہے تو وہ ختم ہو جائے. اللہ آپ کو اولاد کی خوشیاں دے اور رمضان کی وہ ساری برکتیں جس کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اور جس کے لیے میرے پیارے محبوب رسول اللہ کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا احترام بھی کریں, رمضان سے پیار بھی کریں, رمضان کی قدر بھی کریں, رمضان کو انجوائے بھی کریں. رمضان میں اتنی ساری چیزیں اکٹھی ہیں نا کہ اگر ہم اس کے ایک ایک لمحے کو انجوائے کریں تو کر سکتے ہیں. آج میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان سے ایک اور گزارش کرنا چاہتی ہوں
کہ دیکھیے ہمارے جو اسکرین ہے K21 کا اس پہ نمبر آتے ہیں ٹیلی فون کے, تو آپ نمبر دیکھیں, ہمیں کال کریں, آپ جہاں سے بھی کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہے نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر سے بھی ہمیں انٹرنیشنل لوگ کال کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. پھر میں آپ کو ایک اور چیز کی دعوت دیتی ہوں کہ اگر آپ کو شوق ہے کوئی نعت پڑھنے کا تو آپ کو اجازت ہے, آپ ہمیں 2 شعر بھی سنا سکتے ہیں نعت کے. آپ کو شوق ہے اور آپ کو موقع نہیں مل رہا تو آپ زیبا شناس کے انوار رمضان میں K21 آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ نعت پڑھیں 2 شعر صرف, ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی شاعری بہت اچھی ہوئی تو ہم آپ کو دعوت دیں گے, یہاں بلائیں گے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کو ضرور کوئی اچھا سا انعام بھی دلوائیں گے. تو جناب آپ کے ٹیلی فونوں کے ہم منتظر ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ محفل جس میں روحانیت ہے, پیار ہے, محبت ہے, ہمارے علماء اکرام کی اس میں کاوشیں ہیں اور نعت خواں حضرات جو یہاں آتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں, وہ ایک ایسا ماحول ہو جو گھر کا ہو. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ بہت بڑا ماحول بنایا جائے, بہت سارے لوگوں کو بلایا جائے. یہ بالکل ایک ایسا ماحول ہے کہ جیسے ایک پیارے سے صحن میں کچھ لوگ جو آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں. کیونکہ میری ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ میرے لیے اس وقت وہی ہیں جو میرے گھر میں میرے بھائی ہیں, میری بہن ہے, میری فیملی ہے. ہم سب ایک خاندان, ایک فیملی ہیں. ہم اپنی خوشیاں, اپنی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں. آپ بھی شیئر کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے موضوع پہ بیٹھ کے بات کریں, ضروری بالکل نہیں ہے اس بات کا کہ موضوع پہ بات کی جائے, بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ ہم سے کوئی اور بھی بات شیئر کرنا چاہتے کریں. کیا پتہ آج آپ کو کوئی تکلیف ملی ہو, کیا پتہ آپ سبزی خریدنے میں کہیں لڑائی کر کے آئے ہوں, کیا پتہ آپ کوئی اور کام کر کے آئے ہوں. تو پلیز بات کریں. باتیں جو ہوتی ہیں نا اس سے انسان اپنے دکھ اپنے غم بھول جاتا ہے. تو جناب علی اس وقت میں شکر گزار ہوں علامہ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کی اور جناب علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب کی کہ وہ تشریف فرما ہیں. پھر آج ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں عمران باروی صاحب اور سید زہیب شاہ قادری صاحب. میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں, دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب کریم آپ کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں دے. آپ اپنا قیمتی وقت, جو وقت آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ گزارنا ہے, آپ عوام کے لیے آتے ہو, ان کو وقت دیتے ہو اور گھر میں پتہ نہیں کس طرح مقابلے کرتے ہوگے. کیونکہ مجھے پتہ ہے میں خاتون ہوں, بیگمات چھوڑتی نہیں ہیں, اماں بھی ڈانٹ دیتی ہیں, بیگمات بھی, لیکن آپ لوگ اس طرح جس طرح شرکت کرتے ہیں یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ آپ گھر کو بھی بیلنس کرتے ہیں اور یہاں بھی. کیونکہ یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور یہ ایسا موقع ہے کہ ہم سب اپنی خوشیاں اپنی غم شیئر کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ روزے رکھتے ہیں, بہت ساری خوشی اور غم میں بھی ہوتے ہیں. تو جناب علی ہم سب سے پہلے آج میں درخواست کروں گی جناب علامہ باروی صاحب سے کہ ہمیں اپنی پیاری سی نعت سے مستفیض کریں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً, کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری, کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری. تم بنا لو گے تو
بن جائے گی ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی گناہ گارو نہ گھبراؤ سیاہ کارو نہ شرماؤ اوڑھ کر وہ کالی کملی جب آئیں گے تو محشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا بات بن جائے گی 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 محشر میں ہماری ساری اچھے ان کے ہیں تو ایک برے کس کے ہیں اپنی امت شہ بطحا کو ہے پیاری ساری اپنی امت شہ بطحا کو ہے پیاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری عمران صاحب بہت بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اپنے دونوں علماء اکرام سے کہوں گی کہ آج کا جو موضوع ہے شاید آپ کو بتایا گیا ہو ہم حکمت اور عقل جو ہے اس کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی پہ بات کریں گے کیونکہ بہت سارے موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب جب ہم بیٹھتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ طے کریں کہ کیا بات پہ رمضان میں بات ہو کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس افطاری کی فکر کرو سحری کی فکر کرو کتنے پراٹھے کھانے انڈے کے ساتھ کھانے قیمے کے ساتھ بہت ساری چیزیں مس کر دیتے ہیں کہ اگر وہ اس ڈسکشن کو جو ہم کرتے ہیں غور سے سنیں اگر اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا اہم ہے کیونکہ مجھے پروگرام کے شروع میں میرے فیصل بھائی جو پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہیں انہوں نے جب یہ بات کی کہ اس میں مہمانان گرامی میں ایسے آئیں کہ جو ہمارے معزز مہمان شہر کے ہوتے ہیں میں نے کہا کہ رمضان ہے اگر کوئی آتا ہے آئے اگر نہ آئے تو جتنا زیادہ فائدہ علماء اکرام سے حاصل کیا جائے وہ بڑا قیمتی ہے بہت سارے لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ آئیں بہت سارے لوگ نہیں لیکن آپ لوگوں کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے 11 مہینوں کے بعد کہ اس میں ہم بہت حد تک دین اور مذہب کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں اور اس مائنڈ سے رہتے ہیں کہ ہمیں اچھی باتیں سننی بھی اور کرنی بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے نا عمل کی طرف ہاں تو وہ سیکھنے کا جو موقع ہے اللہ رب کریم نے اگر ہمیں فراہم کیا ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اویل کریں اس کو تو اب میری نصیب میں اگر یہ اصحاب آئے جن کا نام ہے مفتی زاہد اسلم صاحب ایک تو اتنے بڑے نام ہے نا آدمی بولتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر ایک نام آگے پیچھے کر لیا انہوں نے ابا کا بھی پورا نام لگا لیا تو میں ڈری ہوئی ہوتی ہوں آپ کا نام بھی جب محسنی پہ ڈرتی ہوں کہ غلط نہ بول دوں اعجاز احمد تک تو یاد ہو گیا لیکن خیر میرا انداز کچھ تھوڑا سا ہی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہنس بول کے بات کریں کسی چیز کو سخت نہیں کیونکہ میرا دین بھی جو ہے سختی پہ نہیں کہتا ہے کہ آپ
پیار محبت سے کوشش کریں, بچوں کو بھی اگر نماز کی طرف راغب کریں تو پیار سے کریں. جو موضوع ہے عقل اور حکمت, اس کی اہمیت, اب پہلے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ عقل اور حکمت جو ہے اس کا کیا معنی کیا ہے, عقل اور حکمت کا میں نے بتانا ہے حضرت نے. آپ کی طرف دیکھ رہی اتنے غور سے, آپ سوچیں اتنا کیمرہ نہیں دیکھتا جتنا میں آپ کو غور سے دیکھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقل اور حکمت یہ دو ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعامات ہیں کہ اگر انسان ان پر غور و فکر کر لے تو انسان دنیا کے کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اہم ترین نعمت ہے. عقل ہے کیا؟ میں وہی بتا رہا ہوں. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی انعامات ہیں ان تمام انعامات میں سے اہم ترین جو اللہ کا انعام ہے وہ عقل ہے. ٹھیک ہے. اور اس عقل کے حوالے سے فیض القدیر کتاب کا نام ہے, اس کی جلد نمبر 5 صفحہ 766 پہ لکھا گیا کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں انسان کو, آنکھ, کان, ہاتھ, ان سب میں جو اہمیت کا حامل انعام ہے وہ عقل ہے. اچھا, انسان کو جو وجود ہوتا ہے اس وجود کو چلانے کے لیے ایک بادشاہ کی ضرورت ہے, اس بادشاہ کا نام ہے عقل. اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو عقل ایسی عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے عقل سلیم. اب اگر عقل کا صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تو انسان صراط مستقیم سے کہیں گمراہی کی طرف جا نہیں سکتا. صحیح. کیونکہ قرآن کریم نے ایک تصور پیش کیا. قرآن سے پوچھا گیا کہ اے قرآن ذرا یہ بتائیے وہ لوگ جو ہدایت کے راستے پر آ گئے, اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر آ گئے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ اور جو لوگ عقل ہونے کے باوجود, انسان ہونے کے باوجود بھی اس ہدایت کے راستے پر نہیں آتے, وہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ قرآن کریم کے ایک تصور دیکھیے. قرآن کریم کی سورۃ البقرہ جو کہ سورۃ نمبر 2 ہے, اس کے آیت نمبر 170 اور 171 کے اندر لکھا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان کفار کو کہا گیا کہ آؤ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا, تو قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا, وہ کہنے لگے جی ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھا, اس کی اگلی آیت نمبر 171 کے اندر آیا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جو کفر میں مبتلا پڑے ہوئے ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں, ان کے پاس عقل نہیں ہے, انہوں نے عقل کو استعمال ہی نہیں کیا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل تو ان کے پاس ہے, آنکھیں بھی ہیں, دنیا کے بڑے بڑے کاروبار اور سائنسدان ہیں, تو یہ کیا بات کر دی؟ تو قرآن کریم کے 17ویں پارے میں سورۃ الحج ہے, اس کے اندر ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ, فرمایا کہ وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں, وہ دل کے اندھے ہیں. تو جو عقل ہے اس کا تعلق انسان کے ساتھ بڑا گہرا ہے. آپ نے کہا بادشاہ, جی عقل جو ہے وہ بادشاہ ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جعفر صادق کی حدیث ہے کہ پروردگار نے 2 حجتیں رکھی ہیں, ایک ظاہری حجت, ایک باطنی حجت. فرمایا کہ ظاہری حجت ہم محمد و آل محمد ہیں, جو حکم دے دیں تم پر کرنا فرض ہے, جس سے روک دیں اس سے رکنا فرض ہے, ہم ظاہری حجت ہیں. باطنی حجت یعنی جب ہم موجود نہ ہوں اور تمہیں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اللہ نے تمہیں ایک باطنی حجت دی ہے, ایک پوشیدہ حجت ہے تمہارے اندر, وہ تمہیں فیصلہ خود ہی بتا دے گی یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ چیز غلط ہے. ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا کہ پروردگار نے سب سے پہلے ایک عقل کو خلق کیا, اس سے کہا کہ تو آگے ہو, وہ آگے ہوئی, اس سے کہا کہ پیچھے ہو, وہ پیچھے ہوئی, اس سے کہا کہ دائیں ہو جا, وہ دائیں ہوئی, اس سے کہا بائیں ہو جا, وہ بائیں ہوئی. پروردگار نے کہا کہ اب تو مکمل ہو گئی, یعنی تجھے جو حکم دیا جاتا ہے تو کرتی ہے, جس سے منع کیا جاتا ہے تو تیار ہو جاتی ہے, یعنی اب تو مکمل کنٹرول میں ہے. یعنی اب انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بہکایا گیا, بلکہ تو کنٹرولڈ ہے, تو خود بہکے گا. اسی لیے قرآن نے کہا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے عقل کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی, فجور بھی رکھ دیا, فسق و فجور بھی رکھ دیا, تقوی بھی رکھ دیا, دونوں چیزوں کو بتا دیا. ایک نان مسلم کو دیکھا جائے, ایک نان مسلم کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, یہ اس کو کس نے بتایا؟ کسی سے, یہ اس کی عقل نے بتایا اس کو. ایک کافر کو بھی پتا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کر دینا, خامخواہ قتل کر دینا, یہ
یہ بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑا گناہ ہے, یہ کام غلط ہے. چاہے وہ کہے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں, آخرت میں جہنم میں جائے گا نہیں, ایتھسٹ بھی ہوگا یعنی خدا کو نہیں بھی مانتا ہوگا, اس کی عقل گواہی دے گی کہ میں نے اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے تو یہ غلط کیا. یہ کس نے بتایا؟ یہ عقل نے بتایا. تو پروردگار نے عقل کے اندر وہ دونوں چیزیں رکھ دی ہے. عقل ایک باطنی حجت ہے جو پروردگار نے اس وقت کے لیے رکھ دی ہے جب کوئی ظاہری حجت موجود نہ ہو. جب محمد مصطفیٰ پردہ فرما جائیں, جب امام مبین آپ کے سامنے موجود نہ ہو, اس وقت کون آپ کو بتائے گا؟ اس وقت آپ کو عقل بتائے گی اور ہدایت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ موجود رہے گی. قرآن میں کہاں عقل کے بارے میں بہت تفصیل سے ذکر ہے کہ جس میں ہم لوگ اگر معنی سے پڑھیں تو ہماری سمجھ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقل کے بارے میں سورہ حشر میں بیان ہوا, سورہ قصص میں بیان ہوا, آخری کے پارے میں عقل کے بارے میں بہت ساری باتیں. میں ایک آیت کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کو تھوڑا سا فیض اور استفادہ حاصل ہو جائے. وہ یہ کہ قرآن نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, اور جو اس کی طرف مفتی صاحب نے کچھ اشارہ کیا, میں مکمل اشارہ کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, مگر دل کے اندھے ہیں. سورہ حشر کی آیت ہے, ابھی کچھ الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے. وہ یہ کہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, مگر بل ہم ازل, بہت ہی گھٹیا ہیں, بہت ہی برے ہیں. کیوں؟ جانوروں سے بدتر ہیں. فرمایا کہ جانوروں سے بدتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانور بھی دیکھتا ہے, جانور بھی سنتا ہے, جانور بھی سمجھتا ہے, مگر جانور اپنے مطلب کا تو سنتا ہے, جانور اپنے مطلب کا تو دیکھتا ہے, جانور اپنے مطلب کی بات تو سمجھتا ہے. انسان کبھی کبھی اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اپنے کام کی بات کو بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. انسان تو جانور سے بھی زیادہ خود غرض ہونے کے نمونے دے رہا ہے آج کل کے زمانے میں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل, جو عقل کے حوالے سے باتیں ہیں, 28واں پارہ اگر اٹھائیں تو اس کی سورۃ الحشر کے حوالے سے جیسے اعجاز بھائی نے ابھی بتایا, تو میں اس کی آیت ہی پڑھ کے بتا دیتا ہوں, چونکہ میں حافظ بھی ہوں, ہو سکتا ہے اعجاز بھائی حافظ نہ ہوں, تو مجھے الحمدللہ ہر چیزیں یاد ہوتی ہیں. یہ جو آپ لوگوں کا باہمی اشتراک ہے نا, اتنا پیار محبت, اللہ کرے یہ پیار محبت پھیلتا چلا جائے, جو کہ بہت پھیل بھی گیا ہے. نہیں ہونا چاہیے, لڑائی جھگڑوں میں کیا رکھا ہے, اسی طرح پیار محبت ہو, کوئی فائدہ نہیں. راستے بناتا ہے نا, یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یہاں سے محبت کا پیغام جانا چاہیے. اور ان کے اپنے نظریات ہیں, ہمارے اپنے نظریات ہیں, تو بس ہم نے اپنے بات بیان کرنا ہے, انہوں نے اپنے بیان کرنے ہیں. تو دیکھیں جو عقل ہے نا, کون سا سپارہ بتا رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں, 28ویں پارے کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 13 ہے, لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. اور سورہ یوسف اگر اٹھائیں گے تو اس کی پارہ نمبر 12 اٹھانا پڑے گا. اچھا, سورہ یوسف میں بھی ہے. اب سورہ یوسف کا پارہ نمبر 12 ہے, آیت نمبر ہے 2. آیت نمبر 2, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو, تاکہ تم عقل کا استعمال کرو, تاکہ تم عقل مند بنو. اور پھر اسی عقل کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 ہے. اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 میں بھی یہ بات آئی ہے. اور اسی طرح سورۃ الانفال کی آیت نمبر 22 ہے. اچھا, سورہ انفال میں بھی ہے. جی, آیت نمبر 22, ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یاکلون. فرمایا کہ جو بے عقل ہیں, جن کے پاس عقل نہیں ہے, وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, عقل رکھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں بھی ہے عقل کے حوالے سے. جی, قرآن کہہ رہا ہے, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ اسی طرح اپنی نشانیاں, اپنی علامتیں ظاہر فرماتا ہے تاکہ تم فکر کرو, تاکہ تم غور کرو. اور 30واں پارہ اگر اٹھائیں تو سورۃ الغاشیہ, سورۃ الغاشیہ, هل اتاک حدیث الغاشیہ, تو اس کے اندر آخر میں آیتیں ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اس کی آیت نمبر کیا تھی؟ یہ آیت نمبر یاد نہیں ہے, آیت نمبر تقریباً 7-8 ہے. تو اس میں دیکھیں, مجھے اس کانٹیکس کی آیت یاد آ گئی جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. مکمل الحمدللہ آیت یاد آ گئی, چونکہ انہوں نے بھی بات بیان کی تو مجھے مکمل آیت یاد آ گئی, اور پوری بات بھی یاد آ گئی. قرآن کی جو سورۃ الحشر کی آیت ہے وہ یہ ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ.
ہم جہنم میں کثیر تعداد میں انسانوں اور جنوں کو ڈال دیں گے. صحیح. جہنم میں کثیر تعداد میں انسانوں اور جنات کو ڈال دیں گے. اچھا. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل تھے سوچا نہیں کرتے تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں تھی دیکھا نہیں کرتے تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان تھے سنا نہیں کرتے تھے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ, یہ چوپایوں کی مانند ہیں. بل ہم ازل, بلکہ اس سے بھی بدتر. کیوں؟ کیونکہ چوپائے تو اپنے کام کی بات سنتا ہے, اپنے کام کی بات دیکھتا ہے. یہ وہ بات جو میں بیان کر رہا تھا کہ ایک بڑی کثیر تعداد کو جہنم میں اس وجہ سے ڈالا جائے گا کہ دیکھ رہے ہیں. مولا متقیان کی بڑی کمال کی حدیث ہے. مولا نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے مرحلے عبرت کے واقعات ہوتے ہیں جس سے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو, لیکن عبرت کے واقعات تو بہت ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں. اور اس وقت ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں. جی بالکل. بہت سارے عبرت کے واقعات ہیں لیکن نہ ہم دیکھ رہے ہیں, نہ سن رہے ہیں, نہ پرواہ کر رہے ہیں. صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے نا. یہاں پر ایک جملہ یاد آ رہا ہے, میں اس کو بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ جس طرح کہ میں نے شروع میں ایک تصور دیا نا آپ کو, ایک پیغام دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. اچھا سائنسدان عقل کا استعمال کرتے ہیں نا. اچھا سائنسدان جب بڑی ساری ریسرچ کر کے کسی نہج تک, کسی نتیجے تک پہنچتا ہے نا, تو وہ بڑا فخر کر کے بتاتا ہے کہ میری ریسرچ نے یہ کیا اور میں پہنچ گیا ہوں یہاں تک. اور وہ ریسرچ پہلے سے کہاں سے کہاں اور ریسرچ 1450 سال پہلے ہو چکی ہے, قرآن میں آ گیا, حدیث میں آ گیا. اب یہ جو دور جدید ہے یہ اسلام کو قوت دینے کا دور ہے. بڑا ہنسی آتی ہے کئی دفعہ جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پہلے بتا دیا, قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اچھا ہم میں ایک بڑی پرابلم ہے, تھوڑا سا میں اپنے آپ سے ہی لیتی ہوں کہ ہم نے قرآن عربی میں پڑھ لیا, رٹے لگا لیے, پڑھ لیا. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن شریف گھر میں ترجمے کے ساتھ رکھیں. جہاں اور سارے کام کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کریں. آپ کو اتنا مزہ آئے گا, زندگی کی حقیقتوں کا پتہ چلے گا, زندگی کیا ہے. کیونکہ اب پھر وہی اپنے ابا یاد آتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ابا نے ہم سے کہا تھا کہ بیٹا یہ جو تم لوگ قرآن پڑھ کے آ جاتے اور میننگ نہیں پتہ ہوتی ہے تو کیا فائدہ, آپ اس کو معنیوں سے پڑھو. جس وقت آپ مولوی صاحب سے سبق لیتے ہو تو اس سبق کے ساتھ ہی اس کے معنی, آپ تفسیر میں نہیں جاؤ, صرف معنی یاد کر کے کہ آج آپ نے کیا پڑھا. اگر آپ میں بھی قرآن کی آیت ہے, افلا یتدبرون فی القرآن ام ہوا علی قلوبہم افقالها, کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں, کیوں یہ لوگ غور نہیں کرتے. اور یہاں پر مجھے اپنے استاد کی بہت اچھی بات یاد آتی ہے. یہ کسی بھی کتاب, یہ ناظرین کے لیے بھی ٹپ ہے اور سب کے لیے ٹپ ہے, ہمارے سیٹ پر جتنے موجود ہیں, کہ بعض اوقات اتنا انسان مصروف ہوتا ہے کہ کوئی کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا. خود ہمارے زمانے طالب علمی میں ہماری کورس کی بکس اتنی ہوتی تھیں کہ ہمارے خارجی مطالعہ نہیں کر سکتے, خارجی یعنی کورس کی بک کے علاوہ. لیکن ابھی تو بہت آسان ہے. جی علامہ صاحب ابھی تو آسان ہے, لیکن ابھی تو آن لائن ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت انسان اتنا فاسٹ ہو گیا کہ وقت نہیں ہے. تو اب سب کی شکایت یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وقت کی, کیونکہ وقت میں برکت نہیں رہی ہے. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم وقت کیسے نکالیں. ہمارے استاد نے بہت اچھا اس کا حل بتایا, کہا کہ آپ جو ہے وہ قسم کھا لیں, شرعی قسم کھا لیں اللہ کی, کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں روزانہ 1 صفحہ قرآن مجید کا پڑھ کے سویا کروں گا. اب جب آپ نے شرعی قسم کھا لی تو اب تو یہ آپ پر واجب ہو جائے گا. اب 1 صفحہ اپنے سرہانے, اپنے جو ہے نا وہ میز پر, وہاں پر اپنے جو بیڈ کے پاس سائڈ ٹیبل ہے وہاں پر قرآن آپ رکھ دیجئے. 1 صفحہ آپ نے یا 1 رکوع آپ نے, جو بھی آپ نے قسم کھائی ہے, 1 رکوع آپ پڑھ لیجئے میننگ کے ساتھ, اور بس پھر آپ نے لائٹ آف کر دی اور سو گئے. قرآن بھی اس طرح آپ کا ڈیلی کا ڈیلی ہو جائے گا اور منت شرعی پہ عمل بھی ہوتا رہے گا. اور یہ کسی بھی کتاب کے عنوان سے آپ کر سکتے ہیں کہ میں ڈیلی 1 صفحہ پڑھا کروں گا, بہت آسانی سے ہو جائے گا. آپ کی بات پہ ہمارے پاس کوئی مہمان آ گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ کراچی سے؟ علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی شکر مالک کا. کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے, اچھے جا رہے ہیں؟ جی جی بالکل بہت اچھے جا رہے ہیں. اچھا مجھے علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی فرمائیے. اچھا اس میں سوال یہ ہے کہ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھ کے ہم روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں تو آپس میں گالیاں بھی دے رہے ہیں لوگ اور غصہ بھی کر رہے ہیں. یہ ہمارا روزہ کیا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے لوگوں کو تنگ کریں یا گالی دیں یا غیبت کریں؟
جی ضرور میں پوچھتی ہوں. علامہ صاحب آپ نے سنا سوال؟ بالکل. دیکھیے روزے کی جو روحانیت اور نورانیت ہے اس کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کی زبان، آپ کا روزہ قولی بھی ہونا چاہیے، آپ کا روزہ فعلی بھی ہونا چاہیے. داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب، وہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. جو بندہ روزہ رکھ کر بھی رب تک نہیں پہنچ سکتا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. اور اسی طرح رسول اللہ کی حدیث پاک ہے موجم صغیر اور موجم کبیر اور موجم اوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے. میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک شخص ایسا ہے کہ روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، بہتان بھی باندھتا ہے، آقا پھر اس کا روزہ ہوگا؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس شخص سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ بندہ بھوکا اور پیاسا گھومتا رہے. فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے. آپ چونکہ انہوں نے سوال یہ کیا کہ روڈ پر جاتے ہوئے عدم برداشت کرتے ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتی، گالم گلوچ کرتے ہیں، بس یوں سمجھ لیں جملہ کہ بس روزہ ہو جائے گا، بس ہو ہی جائے گا روزہ. ویسے علامہ صاحب گستاخی ہوتی ہے جب آپ یار بات کرتے ہو تو کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے کوئی بات میں کہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کی ساری باتیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کو پہلے پابند کریں ہم خود کیا کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے طور سے اپنے کو بریک دیں، روکیں کہ ہم گندی بات نہیں کریں گے، کوئی غلط منہ سے لفظ نہیں نکالیں گے، روزے کا احترام، تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اس طرح سدھر سکتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں دوسرے پہ تو لگاتے ہیں، یہ نہیں چیک کرتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. اس وقت چونکہ ہمارے ایک مہمان جو ہیں وہ بہت دیر سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کی نعت بہت انتظار تھا. زہیب شاہ قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم. ہمیں آپ کا انتظار تھا، آپ چھٹے دن گزار کے آئے، آپ کو شروع میں آنا تھا. شکریہ. اللہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، بس آپ کا کلام جو ہے ہم منتظر ہیں اس کے. اور بچپن سے آپ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے تو بچپن سے وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جن کی ڈیٹیں چلی گئی ہیں، یقین کریں. آپ تو چھوٹے سے، لیکن میں منتظر تھی کہ آپ آئیں گے اور نعت پڑھیں گے. ایک خوبصورت کلام میں پیش سید زہیب شاہ قادری. بڑی نوازش. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بلوں میں اپنا کاسہ جا، تجلیات سے بلوں میں اپنا کاسہ جا،
گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ ایک لمحے کو تو پتہ نہیں کہاں لے گئے۔ ناظرین اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ سے ضرور یہ کہوں گی کہ ہماری اسکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں آپ ضرور ٹیلی فون کال میں لائیں، ہم منتظر ہیں آپ کی کال کے۔ ہمارے بہت معزز علماء صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی بات کاٹ کے آپ کو فون نہیں لیتی، لیکن آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ لوگ بڑے ناراض ہو رہے ہیں کہ ہم کال کرتے ہیں آپ لوگ اٹھاتے نہیں ہیں، ہمارے جو کال اٹھانے والے ہیں ان بیچاروں سے لوگ ناراض نہ ہوں، ہم تھوڑا مجبور ہوتے ہیں ٹائم کی وجہ سے، تو آپ ضرور کال کریں۔ آپ کچھ کوئی نعت سنانا چاہتے ہیں سنائیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے موضوع پہ بھی نہیں بات کرنا چاہتے، کوئی اور بھی بات کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کی منتظر ہوں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار رحمان رمضان زیبا شناس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ، ہم K21 کی اسکرین پہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری پوری ٹیم اس وقت کوشش میں ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھی باتیں سنائی جائیں، اچھے سے اچھی اور سچی باتیں جو ہم پہ گزرتی ہیں ہم وہ بات کر رہے ہیں، حوالے نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے جو لاہور سے ہے۔ السلام علیکم افشین۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ روزے کیسے رکھ رہی ہیں؟ اچھے جا رہے ہیں روزے؟ جی اللہ پاک اللہ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ افشین کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ بولیں۔ جی سر آپ کا شو بہت اچھا ہے، شکریہ بہت۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں لیکن تھوڑا لیٹ شروع ہوتا ہے، سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کا شو دیکھ لیتے ہیں۔ مگر آپ کا نہیں بولے نا، بولے ہمارا شو، یہ آپ کا بھی تو ہے، ہم آپ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں نا تو آپ کا بھی ہے۔ جی جی چلے، ہمارا شو بہت اچھا ہے، بہت انجوائے کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، کچھ نالج ہو جاتی ہے ہمیں۔ نالج میں کوشش میں ہوں کہ ہمارے علامہ اتنے اچھے ہیں تو ان قیمتی لوگوں سے قیمتی وقت سے فائدہ اٹھایا جائے نا، کہ یہ ہمیں بتائیں، رہنمائی کریں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں یا کچھ سنانا چاہتی ہیں؟ جی ہمارا آج کے لیے سوال ہے، دراصل میں لاہور کی رہائش ہوں، تو لاہور میں نا جی بیٹا یہاں پر نا عید نماز ادا ہوتی ہے لیکن خواتین بھی ادا کرتی ہیں مسجد میں جا کے، کیا؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عید کی نماز عورتوں پہ فرض ہے، وہ مسجد میں جا کے ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے افشین، پوچھتے ہیں علامہ صاحب۔ ٹھیک ہے بیٹا، عید کی نماز کی بات ہوئی ہے؟ ہاں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ عید کی نماز مسجد میں جا کر ہمارے لاہور میں ادا ہوتی ہے تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اچھا میں احناف کے نزدیک، فقہ حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ جو خواتین ہیں ان پر عید کی نماز ہے ہی نہیں، عید کی نماز ان پر واجب ہی نہیں ہے، کئی جگہ پڑھائی جاتی ہے، جمعہ نہیں ہے واجب، اسی طرح عید بھی نہیں ہے ان پر، اور اگر یہ ثواب کی نیت سے باپردہ ہو کر
کسی جگہ پر جس طرح کے اجتماعی صورت میں پڑھاتے ہیں تو ان کو لازم ہے نہیں، ان کو نفل کا ثواب البتہ مل جائے گا. اور اسی طرح خواتین آج کل نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتی ہیں، مساجدیں خواتین کے لیے بنتی ہے. تو ابتدائی اسلام میں بھی تھا، اور اب چونکہ وقت کی نزاکت یہ ہے کہ اعتراض تو نہیں ہے نا جی ان پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے نا، لازم نہیں ہے، لیکن اعتراض بھی نہیں ہے نا کہ نہیں جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے جا کے. بس ان پر واجب نہیں ہے ایک چیز، واجب نہیں ہے، لیکن کئی جگہ ایسا انتظام، جیسے میں لندن جاتی ہوں تو وہاں میں دیکھتی ہوں مسجدوں میں باقاعدہ تراویح کے لیے بھی خواتین جاتی ہیں، باقاعدہ پوری تراویح تو یہاں بھی پڑھ سکتی ہیں، جانا چاہیے، اور جاتی ہیں. عید کی نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو میرا خیال کوئی مطلب اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. نقطہ میں وہی دینا چاہ رہا ہوں کہ شریعت نے ان سے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ جا کر عید پڑھیں یا آپ جا کر جمعہ پڑھیں. اگر یہ جاتی ہیں دعا اور برکات لینے کے لیے تو ان کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کا مطالبہ نہیں ہے. اور تراویح کے لیے بھی جا سکتی ہیں با پردہ ہو کر، الگ ان کے صفیں ہوں، الگ امام جو ہے ان کے لیے بندوبست کیا ہوا تو درست ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ جعفریہ کے نزدیک عید کی نماز عورت کے لیے مستحب ہے، ثواب ہے. اگر پڑھے گی تو ثواب ہے، اپنے گھر میں پڑھے تو ثواب ہے. لیکن اگر اس کے لیے کہیں مسجد میں انتظام کیا جاتا ہے تو مسجد میں بھی اگر سیپریٹ انتظام ہے، صفیں یعنی متصل ہیں مردوں کے ساتھ، اور اس کے لیے پردہ انتظام الگ کیا گیا ہے تو وہ جا سکتی ہے مسجد میں بھی، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہی بات وہی ہے کہ اگر اپنے مزید ثواب کے لیے. باریک سا نقطہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک عید کی نماز ہے ہی نہیں عورتوں پر. ہم کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز عورتوں کے لیے بھی ہے. ہمارے نزدیک عورتوں کے لیے بھی عید کی نماز ہے، ثواب ملے گا. یہ کہہ رہے ہیں ثواب نہیں ملے گا، ملے گا نفل کا ثواب ملے گا. ہم کہہ رہے ہیں پوری عید کی نماز کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے افشین آپ نے سن لیا ہوگا. اور پروگرام میں آج چونکہ ہم بات کر رہے ہیں عقل اور حکمت کی، تو حکمت کی بات جو چل رہی تھی ہماری، اس پہ ہماری بات آپ کی مکمل ہو گئی تھی. میں نے بیان کر دیا تھا کہ حکمت کیا ہے. آپ بتائیں حکمت کے بارے میں، لیکن تھوڑا سا حکمت عملی سے چلنا، یعنی کہ حکمت عملی سے چلنا، یعنی کہ پورے شوق کو ہم نے حکمت سے چلانا. سبحان اللہ. آپ نے حالانکہ سرما نہیں لگایا لیکن باتیں بہت حکمت عملی کی کر رہے ہیں. لیکن میں کس طرح تقسیم کروں؟ اچھا آپ نے خالی حکمت پہنچی ہے نا، تو میں حکمت کے بارے میں بتاتا ہوں. ہم نے عقل کی بات کی، آپ نے بڑی تفصیل سے قرآن کے حوالے سے بتایا. حکمت کیا ہوتی ہے بس اتنا سمجھا. تجربات اور مشاہدات. حکمت مکاری تو نہیں ہے، چال بازی تو نہیں ہے. بس میں اسی طرف آؤں گا، میں اس بات کو کلیئر کروں گا. تجربات اور مشاہدات سے حاصل شدہ معلومات اور ان سے پیدا ہونے والی سوجھ بوجھ، سمجھ اور درست فیصلے کرنے کی اہلیت کا نام ہے حکمت. اور کتاب کا نام ہے اردو دائرہ معارف اسلامیہ. اس کی جلد 8 صفحہ 667 پہ لکھا گیا کہ اہم ترین حقائق کو اہم ترین علوم سے جاننا حکمت ہے. امام راغب اصفہانی مفردات القرآن کے صفحہ 126 پہ لکھتے ہیں کہ الحکمت اصابت الحق بالعلم والنقل. حکمت اس چیز کا نام ہے کہ آپ علم اور عقل کے ذریعے حق تک پہنچ جائیں. اور ابن سینا سے پوچھا گیا کہ حکمت کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ جتنے بھی علوم ہیں، سارے علوم اور ان کی تمام تر شاخوں کا نام اچھے طریقے سے جاننے کا نام حکمت ہے. لسان العرب کی جلد 5 اور ارائس البیان فی حقائق القرآن کی جلد 6 یا صفحہ 6 اور پچھلے کی بھی صفحہ 6 پہ لکھا گیا کہ افضل ترین وراثت کو افضل ترین علم کے ذریعے جاننا حکمت ہے. عام لفظوں میں یہ حکمت ایسا علم ہے جس میں تجربات ہوتے ہیں، جس میں دلائل سے بات کی جاتی ہے اور جس میں حقائق کو مد نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے. یہ ہوتی ہے حکمت. دانائی، سمجھداری، ٹھیک ہے، دانش مندی. یہ حکمت کی کئی مثالیں ہیں، وقت ہوگا تو اس کی مثالیں بھی میں آپ کو لیکن ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں آیا کہ جو حکیم حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم حکمت سے دوا دیتے ہیں، وہ کیا حکمت ہوتی ہے؟ دیکھیں میں نے وہی کہنا ہے، حکمت کا مطلب ہوتا ہے سمجھداری. ایک حکیم بیٹھا ہے تو وہ امراض کو تشخیص کرنے میں، پہچاننے میں ماہر ہے، اس لیے کہتا ہے میں حکیم ہوں. میں نے آپ کی اس بیماری کو پکڑ لیا ہے اور اس کی علاج، اس کی دوائی میرے پاس آ گئی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں حکیم ہوں. لیکن قرآن نے جس طرح اشارہ کیا ہے وہ فقط دوائی دینے والا حکیم نہیں ہے، ٹھیک ہے. حکیم اگر امت میں سے ہے تو وہ حکیم الامت ہونا چاہیے. حکمت شرعی یہ ہے کہ آپ شرعی احکامات پر عمل کریں، وقت پر ادا کریں، اس کو اسرار و رموز جانیں، اس کی جو خفیہ باتیں ہیں وہ جانیں. روزہ رکھنا ہے تو روزے کی نورانیت کو جانیں، روحانیت کو جانیں. یہ ہے حکمت شرعی. مطلب احترام تو پہلے کریں پھر وہ چیز کریں. بالکل صرف یہ تو نہیں ہے کہ بس خالی منہ
روزہ رکھ لیا بس احسان کر دیا. کئی لوگ روزہ رکھ کے احسان بھی کرتے ہیں. تو یہی تو بے وقوفی ہے. نہیں ہے نا, بے وقوفی ہے. بالکل حکمت سے کام لیں, جو میرے آقا نے حکمت سکھائی, رسول اللہ کا حکمت والا بھرا انداز. دیکھو مکہ میں ہیں تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, حکمت دیکھیں, اور مدینہ میں ہیں تو کفار نے ستایا. اب جب صلح حدیبیہ پورا پڑھے نا, میں اگر حکمت کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والے سننے والے اگر ذرا کرنا چاہتے ہیں تو صلح حدیبیہ پڑھیں, فتح مکہ پڑھیں, اور رسول اللہ کا انداز دیکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب. السلام علیکم سیال کوٹ والوں کو, السلام علیکم. وعلیکم عظما السلام. صاحب سیال کوٹ کو میرا بہت سلام, میری پوری ٹیم K21 کی طرف سے. آپ کیسی ہیں؟ جی شکر الحمدللہ, ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کیسے ہیں؟ آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. جی لگتا نہیں رہا مجھے بخار ہو رہا ہے. دیکھ رہی ہوں میں پروگرام آپ کا, اور ویسے آپ جو ہے نا آج وائٹ سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. بہت شکریہ بیٹا. وائٹ رنگ تو ہے ہی, دیکھیں نا نورانی. جب ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں تو وائٹ پہنتے ہیں, جب ہم اللہ کی طرف روانگی کے سفر پہ جاتے ہیں تو اس رنگ میں ہے ہی اتنا نور و برکت, ہے نا بیٹا؟ جی جی, یہ الفاظ آپ نے صحیح کہے. ویسے ہم آپ کے پہلے ڈرامے بھی بہت دیکھتے تھے, سارے فنی ڈرامے. آج کل نہیں کر رہی ہیں کوئی آپ ڈرامے وغیرہ؟ بیٹا جتنے ڈرامے ہو رہے ہیں نا وہ ڈرامے میری سمجھ میں نہیں آ رہے, تو میں چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا اسکرپٹ, تو میں خود ادھر سے یوں ہو گئی ہوں کہ پہلے مجھے تو سمجھ آئے پھر میں کسی کو ایکٹنگ کر کے بتاؤں. پہلے جو باتیں کرتے تھے وہ سمجھ میں بھی آتی تھی اور اس میں احترام بھی تھا. اس میں ہم جو چیز پیش کرتے تھے نا بیٹا, تو وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ابا بھی بیٹھ سکتے تھے, امی بھی بیٹھ سکتی تھی, بہن بھائی بھی بیٹھ سکتے تھے. وہ ادب اور احترام کے پروگرام ہوتے تھے. اب کچھ ہم لوگ دنیاوی زندگی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہمارے ماموں خالہ یا کوئی بھی بزرگ بیٹھا ہو, ہم لوگ سائیڈ میں سے نکل جاتے ہیں. تو میں ایسے اسکرپٹ کرنا نہیں چاہتی, تو اس لیے ذرا میں سائیڈوں میں ہوں. اور شاید اللہ مجھے اس طرف لا رہا ہے, کیونکہ اللہ رب کریم منتخب کرتا ہے انسان کو, تو ہدایت کا راستہ کسی وقت بھی مل سکتا ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے قفل لگ جائے تو پھر کوئی علاج نہیں ہے نا. آپ روزے رکھ رہی ہو؟ جی جی الحمدللہ روزے رکھ رہے ہیں. ہمارا تو تھوڑی دیر ہے, بس بند ہونے والا ہے سیالکوٹ میں. تو ہاں سیالکوٹ پہ جلدی بند ہو جاتا ہے نا. کوئی نعت وات تو نہیں سنانے کا موڈ ہے آپ کا؟ جی میں ایک سوال کرنا تھا. جی ضرور کیجئے بیٹا, کریں. جی ہم جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, اکثر ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھنے بیٹھتے ہیں, لیکن ترجمہ جو ہے ہمارے سمجھ نہیں آ پاتا, اس کی تشریح ہم کر نہیں پاتے کہ ہم کس طرح وہ سمجھ سکیں. ہمیں کچھ ایسا آسان سے حل بتا دیں جس سے ہمیں صحیح رہنمائی مل جائے وہ ترجمہ کی قرآن پاک کی جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں. میں اپنے جو زیادہ تو بہتر یہی جواب دیں گے, لیکن جیسے میں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ لیا ہوا ہے تو ماشاءاللہ بیٹا تفسیر کی طرف مت جاؤ. آسان سا قرآن شریف میں نے لیا, اس میں ترجمہ نیچے ساتھ ہے, ہر آیت کے ساتھ ہے, تو بڑا آسان ہے. ویسے علامہ صاحب زیادہ میرا خیال آپ بتا سکتے ہیں. دیکھیں اس میں اپنا جو تراجم ہیں بہت سارے ہیں, لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ دنیا کی ہر کتاب کو آپ لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن قرآن کریم کا ترجمہ وہی بندہ کرے جو ناسخ منسوخ جانتا ہو, جو شرعی احکامات جانتا ہو, جو قرآن کریم کی باریکیوں کو جانتا ہو, جو شرعی اصولوں کو جانتا ہو, وہ لکھیں. آج ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ عام کوئی بندہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے ترجمہ لکھ دیا قرآن کا. میں بڑی جسارت سے بتاؤں گی کہ میں نے اپنی بھابھی کو ایک جگہ سے قرآن خرید کے دیا. وہ یہ تھی کہ مجھے ترجمے والا باجی چاہیے, میں خرید کے لا کے ان کو دیا, تو وہ مجھے بتا رہی ہیں اس قرآن میں نواں پارہ ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں بہت زیادہ تعریفات ہو رہی ہیں, اور آگے پیچھے 23-24 آگے پیچھے تھے. میں اب ان کا اس لیے نام نہیں لوں گی کہ میں میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہوں, ان کا بہت نقصان ہوگا, لیکن میں نے بڑا ان سے احتجاج کیا. اتنی غیر ذمہ داری جو آپ فرما رہے ہیں, ابھی تو میں نے آپ کو یہی کہا نواں پارہ ہی نہیں تھا اس میں. پیغام میں یہی دے رہا ہوں اور ان کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ ترجمہ کرنے والا کون ہے, کوئی عالم ہو, مستند عالم ہو. بہت زبردست. اگر آپ فقہ جعفریہ والے ہیں تو فقہ جعفریہ کا کوئی مستند تگڑا عالم لیں جو ہر چیز جاننے والا ہو, لکھیں. اور اگر ہمارے فقہ حنفیہ والے ہیں تو ان کے لیے, اور اگر مستند عالم ہیں, میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ہم چونکہ فقہ حنفیہ میں بریلوی ہیں, تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو کہ بر وقت مفکر
اور محدث اور تمام تر علوم دینی دنیا میں سارے علوم سے واقف تھے، ان کا ترجمہ کنز الایمان وہ پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی ملتی ہے وہ پڑھیں. اور آپ بھی بتا دیں. علامہ ذیشان جوادی صاحب کا قرآن، علامہ ذیشان جوادی صاحب کا ترجمہ شدہ قرآن لے لیں، یا مفتی فرمان صاحب کا قرآن ہے وہ لے لیں. اس میں کیا ہے کہ ترجمے کے ساتھ جہاں پر تشریح کی ضرورت ہے وہاں پہ ایک فٹ نوٹ ڈلا ہوا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی تشریح کی ہوئی ہے. مفتی فرمان کا قرآن ہے. بہت شکریہ، بہت زبردست باتیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کی آمد کا شکریہ. آپ دونوں ہمارے نعت خواں اتنی خوبصورت محفل سے جائی، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، جب یہ وقت ہوتا ہے جب میں سحر کے لیے یہاں آتی ہوں، یقین کریں میں دل سے کہہ رہی ہوں اور دعا کرتی ہوں K21 کے مالکان کے لیے، اپنی ساری ٹیم کے لیے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں. آج جب میں آئی تو چونکہ میں کل قبرستان گئی تھی تو آج میں جب آئی تو مجھے اپنی امی بہت یاد آ رہی تھی اور میری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور میں سوچی تھی میں آج کیسے پروگرام کروں گی، میں کیسے پروگرام کروں گی. میں اپنی ماں سے خود باتیں کرتے ہوئے گاڑی میں آ رہی تھی کہ اماں آپ میرے سے اس طرح مجھے رلائیں نہیں، مجھے آپ بہت یاد آ رہی ہیں، کیونکہ آج ایسا روزہ ہے کہ اس روزے پہ امی کی طبیعت بہت سخت خراب ہوئی تھی، وہ لندن میں تھی اور میرے بھائی نے مجھے فون کیا تھا کہ آپ فوراً پہنچے. یہ نہیں بتایا تھا کیا ہوا ہے، لیکن میری امی کے لیے کہ ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی. تو آج امی بہت یاد آ رہی تھی. میں سمجھتی ہوں اگر آپ کی امی زندہ ہیں، آپ کے ابو زندہ ہیں، پلیز اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. زندگی میں یہ اتنے پیارے، اتنے اصل اور اتنے سچے رشتے ہیں کہ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے پاس ماں ہے، آپ کے پاس باپ ہے. ہم سے پوچھیں، ہمارے ماں باپ ہمیں اتنا جلدی چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم سمجھ بھی نہیں پائے تھے ابھی کہ ماں اور باپ کیا ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. میں جب امریکہ میں تھی، شو کر رہی تھی، تو مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی اور میں وہیں رہ گئی. چونکہ وہ حافظ قرآن تھے اور ان کا حکم تھا، لوگوں کو کہتے تھے کہ جیسے کوئی ڈیتھ ہو تو اسے فوراً دفنا دیا جائے. تو میں نے ویٹ نہیں کرنے دیا، میں نے صبر کر لیا، میں نے والد کی اجازت دے دی، انہیں دفنا دیا گیا. اسی طرح میں پاکستان میں تھی، میری امی کی لندن میں طبیعت بگڑ گئی اور میں جب گئی تو صرف 12 دن رہ سکی ان کے ساتھ. ابھی میری سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا کیونکہ میری ماں نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ کبھی ان کے سر میں بھی درد ہوا ہے. میں نے ان کو وہاں دیکھا. اب کیا ہے کہ آپ سے کہتی ہوں ماں کی قدر کریں، باپ کی قدر کریں. اب تو ہم لوگوں کی ماؤں کی دعاؤں سے جی رہے ہیں، لوگوں کے باپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا شکریہ ہے جو ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. تو پلیز جن کے پاس اپنے ماں باپ ہیں ان کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے. اف کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے اپنے ماں باپ کے آگے. ہم لوگوں کی ماؤں کی محبتوں سے ہی آگے بڑھ رہے ہیں. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، میں لڑکوں جیسی زندگی گزاری نا تو میرے لڑکے دوست زیادہ تھے. یہ جو دوپٹہ میں نے اوڑھا ہوا ہے یہ میرے دوست کی والدہ نے، جن کی عمر 90 سال ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے لیے بنایا ہے یہ جو دوپٹہ میں نے اوڑھا ہے. اور میں اس کو اوڑھ کے آج اپنی امی کو یاد کرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے دوست کی ماں نے بھی اپنی باہوں میں لیا ہوا ہے اور میری ماں نے بھی. تو ماں کی قدر کریں. پروگرام بڑا چھوٹا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس. میرا دل چاہتا ہے میں صبح تک آپ سے باتیں کروں، دل نہیں بھرتا، لیکن وقت کم ہے. آپ لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، پیار کا اظہار کرتے ہیں. معذرت اگر آپ سے بات نہیں ہو سکی، چونکہ پروگرام کا خاتمہ ہے تو میں گزارش کروں گی زہیب سے، جن سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے جانا نہیں ہے اور ہمارے ساتھ نعت پڑھنی ہے. تو جناب میں آج کے لیے آپ سے خداحافظ کر رہی ہوں. انشاءاللہ زندگی بخیر تو کل ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ پاک صحت تندرستی آپ کو دے، ہماری ٹیم کو دے، ان سب کو اللہ پاک خیر سے رکھے، مجھے خیر سے رکھے، کہ K21 کے مالکان کو اللہ خیر سے رکھے جنہوں نے یہ محفل سجائی اور اتنا ہماری خدمت کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو ہمیں رحمتوں اور برکتوں میں رکھے. ہمارے لیے اجازت، لیکن ہم نعت میں زہیب کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کو ختم کریں گے. اللہ حافظ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ
संभाला तो किधर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और इतना मालूम से हूँ आका मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से, मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। और मेरी हर सांस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी, दरे पंजतन से जुड़ी। बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखरना। व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। वाला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब। वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। हज़रत हसन हुसैन के, हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है मेरी अम्मी वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर